بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، براہ راست ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات بھی اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس پر بات کی جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی، علماء کرام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور مختلف جیسے موضوعات پر ہماری آپ سے بات رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ رہنمائی آپ لوگوں کی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ محرم کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں، اور آج جو ہے وہ 4 محرم الحرام اور مغرب کے بعد یعنی 4 اور 5 کی درمیانی شب ہو جائے گی، اور یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے اعلان کیا تھا، پروگرام میں اناؤنس کیا تھا کہ 1 محرم سے انشاءاللہ 10 تک یعنی عاشوراء کے دن تک ہم بھی اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم گاہے بگاہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کچھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کر سکیں، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسے واقعات کچھ جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ہم جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کل پرسوں 2 دن جو ہے وہ بات کی، ساتھ ساتھ فضائل اہل بیت پر بات ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے پروگرام میں گفتگو بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی جائیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم فضائل تو بیان کر ہی رہے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، اس پر تو بات ہو ہی رہی ہے، اور جتنی بھی بات ہو وہ کم ہے یقیناً، چونکہ تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت سبط نبی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خانوادے کی بات کی جائے تو ایک ایسی ہستی ہے کہ ہم مکمل جو ہے وہ اس پر پورا پروگرام کر سکتے ہیں، اور آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے فضائل پر تو بات کی، ساتھ بات ہو بھی رہی ہے، لیکن جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آج کے دور میں ہمیں جو ہے وہ اگر حسینی کردار ہمارے اندر جو ہے وہ آ جائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں جو حسینی کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں، وہ کیسا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سب چیزیں کہ جو واقعہ کربلا میں ہوا اور وہ پس منظر اس کو بیان کرتے ہوئے آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں، ہماری گیدرنگز میں کہ آیا اس کی کوئی ایک جھلک ایسی ہے جو ہمارے ہاں نظر آتی ہو، یا پھر یہ دن بھی ہم لوگ بس ایک روایتی طور پر جو ہے وہ ان کو گزار دیتے ہیں، اور مطلب وہ جو چیزیں آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جو ہوتی چلی آ رہی ہیں ان سے منع نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ان کی یاد میں کہیں سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں پانی کی سبیل کا اہتمام ہو رہا ہے، کہیں دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، گرمی کی شدت کے موسم میں لوگوں سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے صرف سید الشہداء کی یاد میں، لیکن کیا آیا یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ہمیں حسینی کردار اپنانے کے لیے کافی ہیں، یا پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس سے آگے بڑھنا ہے؟ اگر کہیں پر نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کہیں پر لنگر پکایا جا رہا ہے، ان کی یاد میں لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، کیا یہ سب لوگ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں، یا پھر ہمیں اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ہماری شخصیت میں یہ پتہ چلے کہ ہم صحیح معنوں میں حقیقی حسینی کردار اپناتے ہوئے معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس پر جو ہے وہ بات کی جائے، سبیل لگا لینا، نیاز کا اہتمام کر لینا،
لینا، مختلف جو ہے وہ پروگرامز کا، مجالس کا، تقاریب کا اہتمام کر لینا، صرف یہی سب چیزیں کافی ہیں یا پھر ہمیں اور اس سے آگے بڑھنا ہے؟ وقت کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹیلی فون لائیو کال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں کی کالز بھی ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت خوب تمہید باندھی آپ نے، بہت خوب گفتگو فرمائی کہ بالکل ان کا ذکر کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا جو انہوں نے عالم اسلام پہ فرمائی، جو ان کے اہل بیت اطہار کے قافلہ نے اور سالار کربلا نے اپنے رفقا سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ میدان کربلا میں جو تاریخ رقم فرمائی، ان کی یاد تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پیغام کربلا اور حسینی کردار اور افکار کو اپنانے کی جتنی اس معاشرے میں ضرورت ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، اتنی شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو ہے وہ نماز سے محبت، آپ کی یاد خداوندی میں جو ہے وہ شب عاشور کا قصہ گزارنا، آپ کی قرآن اور قرآن کی تلاوت سے محبت، اور نہ صرف آپ کی بلکہ پورے خانوادہ اہل بیت کی خیموں سے قرآن خوانی کی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھر والوں کو جو ہے وہ اپنی جب شہادت کے لیے جاتے وقت واعظ و نصیحت و خطبات فرمانا کہ میرے بعد آپ لوگوں نے جزا فضا نہیں کرنا بلکہ اپنی والدہ، میری والدہ کی طرح اس سے صبر کرنا ہے جیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پہ جو ہے وہ صبر فرمایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد، وعدے کی پابندی کرنا، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جنگ کے معاملے میں پہل نہ کرنا، کتنی جو ہے وہ پہل ہوئی اس طرف سے، کتنی تکالیف جو ہے وہ دی گئیں، کتنی اذیت ناک گفتگو اور جو ہے وہ باتیں کی گئیں، لیکن اس حیدر کرار کے لختے جگر نے جو ہے وہ تلوار اٹھانے میں اور خون بہانے میں پہل نہیں کی۔ ہمیں یہ چیزیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں وہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب ابھی مکہ مکرمہ تشریف نہیں لائے تھے، مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ جب آپ کو کوفہ سے خط آتے تھے کہ آپ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا، یہ خطوں کا جواب دیتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ جو معاہدہ ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لیکن جب اس کی خلاف ورزی دوسری طرف سے ہوئی تو پھر آپ کو جب خطوط لکھے گئے تو پھر آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اور جب دین کی حدود جو ہے پامال کی گئیں۔ یہاں پہ ایک بات جو بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات ہے نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی معصیت میں، گناہ میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر اپنی جان اور اپنے رفقا اور اپنے اہل بیت اور اپنے خاندان سمیت وہاں پہ 72 شہادتوں کے جام جو ہے وہ نوش کیے، تو اس کے پیچھے یہ بھی بات کار فرما تھی کہ اس وقت کے جو یزید تھا، اس کا جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کھیل تھا، اس شخص کی جو ہے وہ جتنی بھی خلاف اسلام اس کے معاملات تھے اور حدود دین کو پامال کرنے کے اس کے جو وتیرہ تھا، اس کے بعد پھر آپ جیسے پاک پاز ہستی کی اس کے بیعت کرنا نہیں بنتی تھی۔ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور اپنے کوئی کسی بھی قسم کے سربراہ کیوں نہ ہوں، جب وہ خدا کی جو ہے وہ معصیت میں خدائے احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے طریقے سلیقے اور اصول کے خلاف ہمیں اکسائیں تو پھر ہمیں ان کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا جو ہے وہ حکم ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، اور پھر ایسے اولی الامر جو کہ دین کے مطابق بات کریں،
جو خلاف دین ہو ہمیں اس بات میں کسی کی اطاعت کی جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ایون کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ والدین بھی اگر جو ہے وہ خدا کے احکامات کے خلاف ورزی میں آپ کو اکسائیں تو آپ پہ ان کی اطاعت بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنی جسم و جان پہ جہاں پہ ہم محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت حسین کا دم بھرتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کا کردار بھی اپنانا ہے. ہمیں ان جیسی بے داغ جوانی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے ان جیسے ایفائے عہد وعدے کی پابندی کرنے والے بھی بننا ہے. ہمیں ان جیسے صوم و صلات کے پابند بھی بننا ہے. ہمیں تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی برسات میں جو انہوں نے نماز پڑھی تو ہمیں بھی نماز کی پابندی والا بننا ہے. انہوں نے نیزے کے چڑھ کے جب قرآن پڑھا تو ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا بننا ہے. اور جس دین کی خاطر اور جن احکامات الہیہ کے نفاذ کی خاطر آپ نے جان دی، ہمیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے. ہمیں اپنے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پہ اسلام کو لاگو بھی کرنا ہے. ان کی یاد میں ہمیں حرام رزق سے توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. ان کی یاد میں ہمیں ملاوٹ کرنے سے بھی بچنا ہے. جو ہے وہ یاد حسین کا فلسفہ تو بڑا جو ہے وہ عام ہے کہ ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے، اور وہ چیز جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اس سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. قرآن پاک میں ہے نا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھو. تو ہمیں اپنے آپ کو ہی نہیں، صرف اپنی اولاد اور اپنے زیر کنٹرول لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی دینی تربیت بھی کرنی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے رفقا نے ایسے ہی آگے بڑھ کے جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش نہیں کیے تھے. ان کی تربیت آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہوئی تھی. ان کی تربیت جو ہے وہ آغوش سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں ہوئی تھی. ان کے ہاں جو شہزادیاں اہل بیت تھیں، ان کے ہاں جو پردے کی اہمیت تھی، آج میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان جیسا پردہ کرنے کی ضرورت ہے، ان جیسی جو ہے وہ شرم و حیا کے پیکر بننے کی ضرورت ہے. اور میری قوم کے نوجوانوں کو ان جیسا پاکیزہ کردار، ان جیسے پاکیزہ افکار اور ان جیسے جو ہے وہ خود کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم ان کے نام پہ، جیسے کہ ابوبکر بھائی کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے سبیل بھی لگائیں، بالکل ٹھیک ہے دودھ کی سبیل لگائیں، سکنجبین کی جو ہے وہ سبیل لگائیں، آپ جو ہے وہ لنگر نیاز کا اہتمام کریں، لیکن جتنی آپ کی ہمت استطاعت ہے، نہیں استطاعت تو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان کی قربانی کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں، ان کی یاد میں جو ہے اپنی زبان کو رطب اللسان کریں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم دیگر معاملات بھی کریں، ہم ان کو جیسا اپنے آپ کو بننے کی کوشش بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کی کمائی سے معاذ اللہ جو ہے وہ کربلا کی سبیل لگا رہے ہوں. تو یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ جیسے حرام کمانا گناہ ہے، ایسے ہی حرام سے جو ہے صدقہ دینا، حرام کے مال کے ظاہر نیک راہ میں خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے تب بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہمیں اپنے جو ہے وہ کردار و افکار کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں محرم الحرام میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں. آپ نے محرم الحرام میں وہ اعمال کرنے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے کیے. ہمیں جو ان کے ساتھ یزیدیوں نے کیا وہ اعمال افعال بجا نہیں لانے. وہ روزے سے تھے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، وہ نماز میں تھے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، انہوں نے صبر کیا تو ہمیں صبر کرنا ہے. عزیز آمین، ہمیں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ جو جنگ تھی یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ ویلیوز کی جنگ تھی، جہاں پہ اسلام کی ویلیوز کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جا رہا تھا. وہاں پہ جو ہے وہ حسینی لشکر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسلام کا جو حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے رفقا کا اور اہل بیت کا خون دے کر بچایا
اور ہم تک جو ہے اسلام کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچا، وگرنہ تو وہ ضد تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محرمات کو جو ہے وہ حرام چیزوں کو جو ہے وہ حلال جانتا تھا، اور ایون کہ ایسے ایسے اسلام جن کے اوپر اسلامی حدود نافذ ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اس کا کردار میں جو شامل تھیں۔ لہٰذا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم مقروض ہیں، احسان مند ہیں جو ہے وہ کربلا والوں کے، کہ ان کے خون کے صدقے ہمارے اوپر جو ہے ہم تک دین کا صحیح چہرہ، ہم پر دین کی صحیح تعلیمات جو ہیں وہ پہنچی۔ ہمیں جو ہے وہ نامی 10ویں محرم کو روزہ بھی رکھنا ہے، یہ 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے سے 1 مہینے کے روزوں کا جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ روزے کے حوالے سے ہی میں چونکہ بھی آپ کی گفتگو کے بعد اسی طرف آنے لگا تھا کہ خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ احباب چونکہ 1 محرم سے بھی 10 تک اہتمام کرتے ہیں روزے کا، یعنی اس نیت سے، ویسے تو روزہ اگر نفلی ہے تو اس کا تو کوئی وقت نہیں ہے نا جی، کوئی دن نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ محبت سے، عقیدت سے، یا پھر سید الشہداء کی یاد میں اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ تھوڑی سی وضاحت ذرا فرما دیں۔ جی بالکل، آپ نے نفس مسئلہ کی وضاحت خود بھی فرما دی کہ بتایا جاتا ہے، علماء دین بتاتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد یوم عرفہ کا روزہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ بھی شامل کیا گیا۔ حکم یہ ہے چونکہ یہود صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور امت نبوی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ جو ہے وہ 2 دن کا روزہ رکھنے کا پھر حکم فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ 10ویں کے ساتھ چاہے 9ویں شامل کر لیں، چاہے 11ویں شامل کر لیں، 1 دن کی بجائے 2 دن کا روزہ رکھیں تاکہ یہود کی جو ہے وہ مخالفت ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ باقی 1 سے لے کے 10 تک آپ اگر سارے روزے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نفلی روزہ ہے، اور روزے کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں اپنا جو اجر ہے وہ تو آپ کو ملے گا، اور ظاہر ہے روزے کے ہاں روزے کے وقت آپ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا جو ہے وہ کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے، اور آپ جو اس میں نیکیاں کرتے ہیں نیکیوں کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی جو ہے نہ کوئی قباحت ہے، نہ کوئی منع ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ عاشورہ کے روزہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا حکم بھی ہے، اور آپ خود بھی جو ہے وہ رکھتے تھے اس حوالے سے روزہ۔ وضاحت اس کی بھی ساتھ میں ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی 4-5 دن کے بعد جو ہے وہ عاشورہ کے دن جب باقاعدہ خاص طور پر 9 اور 10 کا آغاز ہوگا، تو اپنی طرف سے ہر بندہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے۔ تو شریعت کے اعتبار سے ہمیں سارے معاملات کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہم خلاف شرع جا کر جو ہے وہ اپنی محبت کا اور پیار کا اظہار کریں۔ تو اسی لیے خدارہ جتنے بھی دن ہم لوگ منا رہے ہیں کربلا والوں کی یاد میں، ہمیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ حدیث کیا کہتی ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ کسی خوشی کے موقع پر انسان چونکہ ایکسٹریم لیول پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ کرتے کرتے بہت دفعہ جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کو کراس کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح عاشورہ کے دنوں میں کربلا والوں کی یاد میں بہت سی ایسی خرافات ہیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے سید الشہداء سے اور شہداء کرب و بلا سے، نہ تو اس خانوادے سے کوئی تعلق ہے ان تمام چیزوں کا، جو ہم مختلف جو ہے وہ قسم کی خرافات دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنا رکھی ہیں صرف اس جو ہے وہ بیس پر کہ ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں، ہم علی والے ہیں، اور ہم جو ہے وہ حسینی ہیں۔ مطلب ان چیزوں کو ایک لبادہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے معاشرے میں علامہ صاحب لوگوں نے یہ اوڑھ رکھا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور ہے، یعنی ان کے جملے تو یہ ہیں، اپنے لفظوں سے یہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ نے دین کے لیے، دین اسلام کی آبرو کے لیے، وقار کے لیے، بلندی کے لیے قربانیاں دیں، ہم اگر اس کو جو ہے وہ اس کو محسوس کریں، اگر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ حرف بحرف پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں
تو جس طرح یقیناً یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بڑا خاص عمل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اقرار کرنا ہے. اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر آپ شامل ہیں ان تمام چیزوں میں. اگر ہم لوگ صرف واقعہ کربلا کی بات کریں, سید الشہداء کی بات کی جائے, حضرت امام علی مقام کی بات کی جائے, تو بہت سے ایسے پہلو ہمیں آپ کی شخصیت سے, آپ کے کردار سے نظر آتے ہیں, جس طرح مفتی صاحب نے آغاز میں جن کا ذکر کیا. ہم اقتدار کی بات کریں تو وہ ہمیں پہلو نظر آتا ہے. اگر ہم جو ہے وہ خالص نیت کی بات کی جائے, سخاوت کی بات کی جائے, بہادری کی بات کی جائے, تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ ایک ہستی میں نظر آتی ہیں جس کو دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے. تو لیکن اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے پیغام محبت یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. اور جہاں پر بات کی روزے کے حوالے سے, یعنی خاص جو ہے وہ عاشورہ کے دنوں میں, اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت, یعنی ویسے تو عام دنوں میں پڑھنے کے حوالے سے اس طرح بات کی جا رہی ہے, یا پھر رمضان میں ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, تو چونکہ قرآن کا خاص طور پر اور خانواد رسول کا جو ایک تعلق ہے کہ جس کی تعلق کی بیس پر جو ہے وہ ہم یہ واقعہ کربلا سنتے ہیں, تو قرآن کی تلاوت کو بھی بڑھا دیا جائے اور صبح شام جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, تو یہ بھی ایک اچھا عمل واقعہ کربلا کی جو ہے وہ یاد میں. علامہ صاحب, میں اس بات کی وضاحت میں جو ہے وہ دو چیزیں اپنے سننے والوں کو, سامعین و ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں جی, تو اس بات کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں, ذہن نشین رکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں کیا کربلا کے موقع پہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, یا آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ حضرت امام علی مقام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو. آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا فرمان, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے اپنے فعل کو جو ہے وہ اس پہ تولیں. آپ کو بھوکا پیسہ رکھا گیا, آپ اس کی یاد بھی لوگوں کو پانی پلائیں, لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں, اللہ کی مخلوق کو آپ جو ہے وہ کھانا کھلانے کا سبب بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فعل پہ خوش ہوگا آپ کے ساتھ. آپ ان کی یاد میں روزہ رکھیں, چاہے یکم محرم سے رکھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہوگا. ایک فعل حسن ہے, ایک جائز کام ہے, ایک مستحسن کام ہے, ثواب والا کام ہے. آپ روزانہ محفل کروائیں ان کی یاد میں, ان کے اوپر جو مصائب گزرے وہ عوام کو بتائیں, انہوں نے جس بہادری اور آپ نے جس دلیری سے مقابلہ کیا ان کا, اور جو جوان مردی کے جوہر دکھائے. مجھے بچپن میں اپنی والدہ محترمہ سے ایک پنجابی کا شعر سنتا تھا, مجھے وہ دل چاہ رہا ہے میں آج وہ شعر یہاں پہ بیان کروں. پنجابی کا وہ شعر ہے کہ کئی دن دے ترے آئے سید تے سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود جانا جتیاں اینا شیر جواناں. آپ یہ والی باتیں اپنی اولاد کو سکھائیں. آپ جو ہے ان کی یاد میں روزہ رکھیں, ان کی یاد میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں جو انہوں نے کی, ان کی یاد میں آپ جو ہے وہ نوافل کی کثرت کر دیں. جو شب عاشور جو ہے حضرت امام علی مقام نے خود جو ہے وہ رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت میں گزارا, قرآن کی تلاوت میں گزارا, اللہ کو یاد کرتے ہوئے نوافل میں نماز ادا کرتے ہوئے گزارا. اور پھر اس تپتے صحرا میں تیروں اور تلواروں کی جو ہے وہ سائے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے بار کہا نا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے. تو اس جنت تلواروں کے سائے تلے کا جو مظہر ہے وہ بدر و حنین بھی ہے, وہ جنگ احد و بدر بھی ہیں, وہ سوارے غزوہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن اسی تلواروں کے سائے میں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی, سجدے کی حالت میں جو ہے وہ آپ کا سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کیا گیا, اور پھر اس سر کٹنے کے عمل کے بعد بھی نیزے پہ پڑھتا قرآن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا, اہل بیت کو قرآن سے ملا کے فرمایا تھا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو ترکتم فیکم امرین, تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہیں؟ اہل بیتی اور
قرآن، میرے اہل بیت اور قرآن، اور اہل بیت نے بھی قرآن سے محبت کا کیا ثبوت دیا کربلا کے موقع پر، کیا محبت کا اظہار کیا قرآن پاک سے، اور پھر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کر کے بتا دیا کہ اہل بیت اور قرآن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، اہل بیت اور قرآن جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ ہمیں بھی اہل بیت سے پیار کرتے کرتے قرآن سے پیار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی جو ہے وہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو مین مقصد تھا، جو فلسفہ قربانی تھا، جو فلسفہ شہادت تھا، اور یہ اتنی بڑی عظیم شہادت تھی کہ جہاں پہ جو ہے وہ 6 ماہ کے معصوم اور شیر خوار بچے سے لے کر 80 سال تک کے ہر عمر کے جو ہے وہ شخصیت نے جو ہے وہ قربانی دی، اور وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ آگے بڑھ کر خدا کی رضا کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بن کر جو ہے وہ پیش تھا۔ کسی نے بھی جو ہے وہ اس عمل کے بعد جب آپ نے جو ہے وہ چراغ بجھا کر فرمایا تھا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، تو کوئی بھی نہ گیا، سب کے پاس موقع تھا وہ جا سکتے تھے، لیکن سب نے اپنے آپ کو قافلہ حسینی میں جو ہے وہ رکھنا، اپنے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت اور عاقبت ہر کے لیے جو ہے وہ غنیمت اور جو اپنے لیے فلاح اور نجاح کا راستہ جانا۔ لہٰذا ہمیں بھی ان کے قافلے میں شامل ہونا ہے، تو ان کا کردار اور افکار اور نظریات اپنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم وہ اعمال جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ کریں جو ظلم آپ کے ساتھ یزیدیوں نے کیا تھا، جو افعال و اعمال انہوں نے کیے تھے، جو فوج یزید نے کیا تھا، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ ہمیں جو حسین لشکر نے کیا تھا، جو صبر و استقامت انہوں نے دکھائی تھی، جو بہادری و شجاعت اور سخاوت کے جو ہے وہ وہاں پیکر بن کے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دنیا کے سامنے عملی مثال اور نمونہ بنے، ہمیں اس کو اپنانے، اس کو کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ کبھی کسی خانوادہ اہل بیت کی سر مبارک سے چادر اتری کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ تو اس ہستی کی اولاد ہیں جن کے لیے جو ہے وہ پلسرات پہ بھی جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ ہم ان کا نام لے کر، ہم ان کے ماننے والے ہو کر اگر بے پردہ گھومیں گے تو ہم کیسے جو ہے وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ ان کی محبت کے نام پر ہمیں خرافات سے بچنا ہے، ہمیں ان کی محبت کے نام پر ان کا کردار جو ہے ان کو اپنانے کی، اس کو خود پہ اور قوم کی بیٹیوں پہ، بیٹوں پہ جو ہے وہ اس کو اشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ایک اتنی بڑی قربانی کربلا کے مقام پہ جو ہے وہ دی گئی، اس کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کو فلسفہ، اس کی جو ہے وہ چیزیں سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت چونکہ ہمیں جو میسر آ رہا ہے، ہم چونکہ دن ہے خاص، تو اسی لیے جو ہے وہ ان ہستیوں کا ذکر بھی ہو جائے، اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کر لی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کو بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری بھی دعا ہے اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو بالخصوص ہمارے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اپنے مسائل کے اعتبار سے، اور پروگرام کے چونکہ لاسٹ میں دعا بھی جب ہوتی ہے تو بہت سے احباب جو ہے وہ ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تو دعا گو ہیں ہی، لیکن ہم بھی آپ سب کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے اور اپنے امت پہ کے جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کے لیے ایک اچھا اور حسین عمل یہی ہے کہ کسی نہ کسی کے لیے انسان دعا کرتا رہتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ہمیشہ کسی کو کہو، یعنی وہ تمہارے لیے دعا کرے، تو یہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہوتا ہے، بڑا حسین عمل ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور اس سے جو ہے وہ بہتر مزید جو ہے وہ بنانے کے لیے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو سکتا ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں جو ہے وہ خانوادہ رسول کی اس قربانی کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کر چلیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سارے جو ہے وہ بات کی قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بھی، اور روزے کے حوالے سے بھی، عاشورہ کے دنوں میں بھی خاص طور پر دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ سوالات بھی ہیں واٹس ایپ پہ بھی ہم تک پہنچے ہیں، وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر وظائف کی صورت میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ اگر ان دنوں میں وظائف ہمیں کرنے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے،
اور کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نماز روزہ قرآن کی تلاوت کے بعد اگر عام روٹین میں کوئی وظائف ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ بھی تھوڑی سی رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی، بہت اچھا سوال، اور اس میں یقیناً جاننے والوں کے لیے ایک بڑی رہنمائی جو ہے وہ ہوگی۔ تو میں یہاں پہ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایک بڑا پیارا میسج اور پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ اگر کوئی وظیفہ ان دنوں کرنا چاہتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر جو ہے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، کہ ان کا سلام ان کی بارگاہ میں جب آپ کی طرف سے پیش ہوگا، یقیناً مکین گنبد خضرا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہے وہ کربلا میں مقیم اور آرام فرمانے والی وہ ہستیاں جب ان کی بارگاہ میں آپ باادب درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے تو ان کی طرف سے شہید زندہ ہیں، اور انبیاء علیہم السلام بھی جو ہے اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنی طرف بھیجے جانے والے اسلاموں کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی بارگاہ میں اسلاموں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کریں گے تو جواباً آپ پر بھی جو ہے وہ دعا، رحمتیں اور سلامتی اور نذرانے کا جواب جب آئے گا تو آپ کی دنیا سنور جائے گی۔ آپ ان کی قربانی پہ جب اللہ کی بارگاہ میں ان پہ سلامتیوں کی، ان پہ رحمتوں کی، ان پہ جو ہے وہ برکتوں کی دعا کریں گے تو یقیناً آپ پر بھی جو ہے وہ رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی اور جو ہے وہ نوازشیں ہوں گی۔ لہٰذا ہمارے لیے جو بہترین وظیفہ ہے ان ایام میں قرآن کی تلاوت، نوافل اور روزے کے علاوہ تو وہ درود پاک ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب سب پر جو ہے وہ درود و سلام کی نذرانے جو ہے وہ پیش کریں، اور اس میں رحمتیں آ جاتی ہیں، اسی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اسی میں جو ہے وہ نوازشیں آ جاتی ہیں، اور سلامتی جب ان سلامتی والی ہستیوں پہ بھیجیں گے آپ تو یقیناً لوٹ کے سلام آپ کی طرف ہی آئے گا، آپ کو سلامتیاں ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص جب جتنا چاہے درود پڑھ سکتا ہے۔ اس کا استخراج، اس بات کی دلیل میں اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہوں جس میں ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ سے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کو وظیفے کے طور پر کی اجازت چاہی اور وقت جو ہے اس کی مدت جو ہے اس کو متعین کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست کی، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جاؤں آپ کے جواب پر کہ جتنی بھی وہ مقدار عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اتنی مقدار درود پڑھ لیا کروں، کیا میں اپنے دیگر وظائف کے بعد جو ہے وہ 2/3، 1/3، آدھا، نصف کتنا درود پاک آپ پہ بھیج لیا کروں؟ تو ہر جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ما شئت، اے میرے صحابی جتنا تیرا جی چاہے، لو زدت خیر لکا، اگر تو اور بڑھا دے تو تیرے لیے یہ جو ہے وہ اور بہتر ہے، ان زدت فہو خیر لکا، اگر تو اور بڑھا دے تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو جب ان سب جوابوں کے بعد اس شخص نے ایک جملہ جو ہے وہ عرض کیا، کیا اجعل صلاۃ کلی، یا رسول اللہ کیا میں ہر وظیفہ چھوڑ کے ہر وقت جو ہے وہ آپ پر درود و پاک نہ پڑھنا شروع کر دیا کروں؟ تو پھر جو ہے وہ جو مصطفی لبوں سے جو جواب نکلا تھا اِذَن یکفیٰ ہمک ویکفر لک ذنبک، تو تب تو پھر تمہارے تمام گناہوں کے لیے اور تمام غموں اور دکھوں کے لیے جو ہے وہ مداوع ہو جائے گا۔ وہ جواب سن کر میں سمجھتا ہوں کہ وظائف میں سے اگر کوئی سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، جس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، تو وہ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں ان ایام میں بھی مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو ہے وہ اسلام کا یاد آ رہا ہے۔ ہم اکثر ہمارے ہاں مسجدوں میں اسلام سے پڑھا جاتا ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ اس میں تضمین بھی ہے ساتھ، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اور پی لیا جس نے بڑھ کر شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں ان پہ سلامتیاں بھیجنی ہیں، ہمیں ان پہ درود و سلام کی جو ہے وہ نذرانے بھیجنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری
اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔ ناظرین محترم، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی ہے، اور جو وظائف کے طور پر یعنی آپ جاننا چاہ رہے تھے، جو ہم تک میسیجز پہنچے تھے، اس پر بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جائے اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی اس معاملے میں جو ہے وہ ہو سکے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا چونکہ جتنے بھی یہ ایام ہیں، جو دن باقی ہیں، خاص طور پر یہ مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں جو مالک نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور کوشش بس یہی کریں جو ہم نے پہلے بات کی پروگرام کے آغاز میں بھی، اور کہ جتنا بھی کام ہو جو ہے وہ اتنی انسان کی زندگی میں جو چیزیں میسر آئیں، لیکن تمام چیزیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو ہے وہ اپنے تمام چیزیں اپنے حدود میں رہتے ہوئے، خاص طور پر شریعت کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہم خوشی میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہم خود سے جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے وہ معاشرے میں رائج کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ جو چیزیں ہمیں قرآن نے کہی ہیں اس پر عمل کیجئے، جو ہمیں ہماری شریعت کہتی ہے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور آخر میں انشاءاللہ بہت سے احباب نے جو کہ دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، اور مزید بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اجتماعی طور پر لوگ ہمیں کہتے ہیں ان کے لیے بھی، اور تمام عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہمارے ساتھ آپ لوگ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ ہماری پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ آپ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس وقت اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے باری تعالیٰ، یا حکم الحاکمین، اے مہربان رب، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، آپ کے احکامات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، ہمیں ہماری امت مسلمہ کو وحدت جو ہے اس کی طاقت اور دولت سے مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہوں، جو تو نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ فرمایا ہو۔ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے باری تعالیٰ جس سے تو وہ تیرا حبیب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض ہوں۔ یا رب العزت، دعا میں شامل احباب پریشان حال ہیں، ان پریشانیاں دور فرما۔ بے روزگاروں کو نیک، حلال، طیب، وسیع روزگار عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، مہنگائی کے اس دور میں سب کے لیے باری تعالیٰ عزتوں شرموں کی حفاظت فرما۔ تو نے جن کے پردے رکھے ہیں باری تعالیٰ ان کو باری تعالیٰ برکتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ سفید پوشوں کی سفید پوشی کے خیر فرما۔ یا رب العزت، ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو صحیح معنوں میں مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، دعا میں شامل احباب جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا و شفا عطا فرما۔ یا رب العزت، ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، ہم سب کو نیک اور ایک بنا، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے باری تعالیٰ، فلسطین کے مسلمانوں کے حال تزار پہ رحم فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما۔ امت کو ایک ہو کر امت کی اکرام کے لیے باری تعالیٰ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم اور باری تعالیٰ کوہ نور کی پوری انتظامیہ کی خیر فرما۔ ہر آنے والی مصیبت، بلا، وبا، قحطوں، مرضوں، آزمائشوں، امتحانوں سے ہم سب کو دعا میں شامل احباب کو محفوظ فرما۔ سب کی مال، جان، عزت، آبرو کی خیر فرما۔ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کامیابیاں عطا فرما، جو کامیاب ہو چکے ہیں باری تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اچھے روزگار عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔